یقیناً یہاں ایک منفرد کہانی پیش کی جا رہی ہے جو کہ ایک غلام کی ہے۔ ایک ایسا غلام جو بادشاہ کے محل میں رہتا تھا، ایک وفادار اور عقل مند غلام کی کہانی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی دلچسپ کہانیاں اب تک پہنچ سکے۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کبھی کسی دور میں ایک عظیم سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس سلطنت پر ایک سخت مزاج لیکن انصاف پسند بادشاہ شاہدارہ حکومت کرتا تھا۔ شاہدارہ کے محل میں سینکڑوں غلام کام کرتے تھے، مگر ان میں ایک غلام ایسا تھا جس کا نام سلیم تھا، اور یہ بہت ہی وفادار تھا۔ سلیم کسی عام غلام کی طرح خاموش، محنتی اور فرمانبردار تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، اس کی چال میں ایک وقار تھا، اور اس کی باتوں میں سچائی کی خوشبو۔ محل کے دوسرے خادم بھی اسے پسند کرتے تھے، اور بادشاہ بھی اس کی سچائی سے متاثر تھا۔ سلیم کو محل کی لائبریری کی دیکھ بھال سونپی گئی تھی۔ دن بھر وہ کتابیں صاف کرتا، صفحات پر دھول نہ بیٹھنے دیتا، اور رات کو چپکے خود بھی کتابیں پڑھتا۔ وہ تاریخ، جنگی حکمت عملی اور سلطنت کے قانون پڑھ چکا تھا، مگر اس نے یہ سب کیوں پڑھا؟ صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں، وہ اپنے خواب کے لیے جیتا تھا۔ سلیم کبھی آزاد تھا۔ اس کا تعلق دور دراز کے گاؤں چنار کوٹ سے تھا۔ وہ کسان تھا۔ اس کی ایک بیوی اور 2 بچے تھے، مگر ایک دن ڈاکوؤں نے گاؤں پر حملہ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور کچھ کو قید کر لیا، جن میں سلیم بھی تھا۔ سلیم کو غلام بنا کر نورستان لایا گیا، اور اس کے خاندان کی بھی خبر نہ رہی۔ اب سلیم محل میں ایک غلام بن کے رہ گیا۔ سالوں گزر گئے، لیکن سلیم کا دل اب بھی ان لمحوں میں قید تھا جب اس کے بچوں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اور وہ کچھ نہ کر سکا کیونکہ وہ ایک کمزور کسان تھا۔ بس یہی بات مایوسی بن کر اس کے دل کو چیرتی ہے۔ ایک دن محل میں ایک تاجر آیا، اور اس نے لائبریری میں پناہ لی۔ وہ تاجر بادشاہ کے لیے باہر کے علاقوں سے خبریں لایا کرتا تھا۔ سلیم نے پہلے اس سے بات چیت کی، اور پھر باتوں میں پوچھا، کیا تم کبھی چنار کوٹ گئے ہو؟ تاجر نے کہا، ہاں میں چنار کوٹ گیا تھا، اور پچھلے مہینے ہی وہاں سے آیا ہوں۔ وہاں ڈاکوؤں نے بہت سے لوگوں کو مار دیا اور بہت سے لوگوں کو غلام بنا لیا۔ پھر سلیم نے عقلمندی سے پوچھا، پھر ان لوگوں کے خاندان کا کیا ہوا ہوگا؟ تاجر نے کہا، کچھ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ جنگل کے کنارے ایک خیمے میں رہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ روز رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتی ہے۔ سلیم کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ سمجھ گیا یہ اس کی بیوی ہے، وہ اور بچے بھی زندہ ہے۔ اب چونکہ سلیم کو اپنی بیوی اور بچوں کا پتہ چل چکا تھا، اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ وہ جلدی سے ان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر بھاگ نکلے۔ لیکن سلیم جانتا تھا وہ غلام ہے، بغیر اجازت باہر نہیں جا سکتا تھا، مگر اب وقت آ چکا تھا، اسے کچھ کرنا ہوگا۔ سلیم نے چالاکی سے محل کے نقشے اور راستے یاد کیے، اور ایک رات بادشاہ کے کمرے کے باہر پہرا دیتے ہوئے اس نے دروازے پر دستک دی۔ بادشاہ چونک گیا۔ کیا ہوا سلیم؟ سلیم نے کہا، حضور، ایک راز ہے جو آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ مجھے چند دن کی چھٹی دیں تاکہ میں جا کر اس کی تحقیق کروں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سلیم نے کہا، میری وفاداری۔ اگر میں لوٹ کر نہ آؤں، میری بیڑیاں آپ کے پاس رہیں گی۔ بادشاہ نے لمحہ بھر سوچا، پھر اجازت دے دی۔ اب سلیم راتوں رات قافلے کے ساتھ نکلا۔ راستے میں ڈاکو، درندے اور کٹھن پہاڑی راستے آئے، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ چنار کوٹ پہنچ کر وہ جنگل کے کنارے پہنچ گیا، اور دور سے ایک جھونپڑی دیکھی۔
اندر ایک عورت چراغ کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ جب بیوی نے سلیم کو دیکھا تو پہلے پہچان نہ سکی۔ سلیم نے دھیرے سے کہا، میں وہی ہوں جو تمہاری دعاؤں میں چھپا رہتا تھا۔ بچوں نے سلیم کو دیکھ کر دوڑ لگائی اور روتے ہوئے لپٹ گئے، مگر خوشی زیادہ دیر نہ ٹکی، کیونکہ چنار کوٹ اب ایک جنگجو سردار راغب خان کے زیر اثر تھا، جو لوگوں کو قید کرتا اور بیچتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ سلیم واپس آیا ہے تو اس نے سپاہی بھیجے، لیکن اس بار سلیم نے بھاگنے کے بجائے مقابلے کا فیصلہ کیا۔ اس رات سلیم نے وہی جنگی حکمتیں استعمال کیں جو اس نے لائبریری میں سیکھی تھیں۔ اس نے جنگل میں سپاہیوں کو الجھا دیا، خود خیمہ بدل بدل کر راتیں گزارتا، اور اخیر کار ایک پرانے دوست، محل کے ایک سابق سپاہی نعمان کی مدد سے اپنے خاندان کو محل واپس لے آیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ سلیم نے اپنی وفاداری، عقل اور جرت سے خاندان کو بچایا تو وہ حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے عوام کے سامنے اعلان کیا، سلیم اب غلام نہیں، وہ آزاد ہے اور سلطنت کا مشیر بھی، کیونکہ جو اپنی وفاداری سے خاندان کو بچا سکتا ہے وہی سلطنت کو بھی بچا سکتا ہے۔ سلیم نے سر جھکا کر کہا، بادشاہ سلامت میں غلام تھا، مگر میری روح کبھی قید نہ ہوئی۔ اب سلیم اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ محل میں رہتا ہے، اور جب بھی کوئی نیا غلام آتا تو سلیم اسے صرف ایک بات کہتا ہے، وفاداری، علم اور حوصلہ۔ یہ تین چیزیں سب سے بڑی طاقت ہیں۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی کا سبق یاد رہے گا۔ وفاداری، علم اور حوصلہ۔